ملیحہ صبح سے ہی میرے گھر آ گئی تھی اور میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میری متورم آنکھیں دیکھ کے وہ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا حشر کیا تم نے اپنی آنکھوں کا؟ کیا سوچے گا مجتبیٰ؟ میں نے کہا اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے بلیک میل کر کے مجھے راضی کیا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں یہ رشتہ نبھا نہیں سکتی، مجھ سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ میری یہ بات سن کے ملیحہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کے لیے آ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ملیحہ نے ہی مجھے نکاح کا جوڑا پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ ایک سرخ رنگ کی میکسی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے اپنا عروسی لباس یاد آنے لگا جو فیروز نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ بہرحال میں نے وہ پہن لیا۔ مجھے تیار ملیحہ نے ہی کیا تھا۔ وہ کہنے لگی اب رونا مت، لیکن میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے اور اس وقت میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ملیحہ مجھے سمجھا کر تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا میں کنٹرول کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہا مجھ سے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ملیحہ خود پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو خدا کے لیے ابیحہ، میری عزت کی خاطر اور مجتبیٰ کی عزت کی خاطر مولانا صاحب کے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کہنا کہ مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر رہی تھی جب مولانا صاحب آئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو مجتبیٰ ولد منیر احمد 50,000 حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ تو میرے ہونٹ پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میں اپنی دونوں مٹھیاں بھینچے بیٹھی تھی۔ ملیحہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے جی قبول ہے 3 بار کہا، پھر دستخط بھی کر دیے، لیکن میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ویسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسا فیروز کی باری میں ہو رہا تھا۔ نہ کوئی امنگ، نہ کوئی خواہش، نہ آرزو۔ پتہ نہیں اس شخص نے کیا سوچ کے مجھ سے شادی کی تھی، مجھ جیسی لڑکی سے۔ شاید میں اس کے لیے ایک نفسیاتی کیس تھی جسے اس نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا تھا اور اب وہ اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے صرف ایک کیس تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے اپنا آپ بڑا بے معنی سا لگ رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ملیحہ اندر کھانا لے کے آئی، کہنے لگی کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ صبح سے وہ میرے ساتھ تھی اور میں نے صرف 1 کپ چائے پی تھی۔ عمران بھائی اور بچے بارات کے ساتھ آئے تھے۔ ملیحہ کہنے لگی رخصتی کے بعد مجھے بھی گھر جانا ہے، پلیز کچھ کھا لو۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز ایک نوالا بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس نے بہت چاہا کہ میں کچھ کھا لوں لیکن میں نے 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ رخصتی ہو گئی۔ میں پچھلی نشست پہ مجتبیٰ کی والدہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی میں رومانٹک سانگ لگا ہوا تھا اور وہ خود بھی گنگنا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جن پر آج نہ مہندی کے نقش و نگار تھے، نہ ناخنوں پہ سرخ رنگ کی نیل پالش تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید وہ فرنٹ شیشے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں مجھے نہیں پتا تھا آپ میری بیوی پہ آتے ہی ظلم اور زیادتی شروع کر دیں گی۔ اس کی والدہ یہ سن کے کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگا بیچاری رو رہی ہے، کیا کہا ہے آپ نے اسے؟ دیکھیں میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ میری بیوی پہ آتے ہی تانوں کی برسات شروع کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں جہیز میں کچھ نہیں لائی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ نے اس کے کان میں تانے دینے شروع کر دیے؟ میں اس کی بات سن کے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی والدہ نے ذرا سا دوپٹہ ہٹا کے دیکھا، تب میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کے وہ کہنے لگا چلو جی، میری بیوی بیچاری معصوم سی پچھلے 15 منٹ سے رو رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے،
آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے وہ۔ میرے دل سے پوچھیں پچھلے 15 منٹ سے میں کیسے اسے روتے ہوئے دیکھ کے اپنا دل دکھی کر بیٹھا ہوں۔ یہ ہوتی ہے احساس، بہو کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ تو بڑے دعوے کر رہی تھیں کہ بیٹی بنا کے رکھوں گی، بیٹی سمجھوں گی۔ اماں میں نے دیکھ لیا آپ کو، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ وہ آپ کے برابر میں بیٹھی سسکیاں بھر بھر کے رو رہی ہے، آنسوؤں کی اس نے ندیاں بہا دیں، اور آپ اماں بڑی خود غرض ساس ہیں آپ۔ یہ سن کے میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا تم چپ کرو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں مظلوم بہو بننے کی۔ میں پورا جورو کا غلام ہوں، اپنی بیوی کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس معاملے میں میں اپنی ماں کے سامنے بھی چٹان بن کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ایک چپت لگائی۔ وہ کہنے لگی تم ضرور ہم ماں بیٹی میں پھوٹ ڈلواؤ گے، چپ چاپ گاڑی چلاؤ، ورنہ آج میں ابیہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک جب تک چاہیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، پھر بعد میں مجھ سے مت شکایت کیجیے گا کہ آپ کو پوتا پوتی دیر سے دیے ہیں۔ میں شرم سے سرخ ہوئی تھی، بہت بے شرم قسم کا شخص تھا، ماں کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ بہرحال اس کا گھر آ چکا تھا، اچھی سوسائٹی میں اس کا گھر تھا، مگر بہت بڑا بنگلہ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کے گھر کا تالا کھولا، پھر گاڑی اندر پارک کی۔ میری ساس نے مجھے گاڑی سے نیچے اترنے میں مدد کی، پھر مجھے مجتبیٰ کے کمرے میں بھی وہی بٹھا کے آئی تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، لیکن مجتبیٰ کے لیے تو پہلی بار تھا۔ شاید وہ اس رات کو اچھے سے گزارنے کا خواہش مند تھا، لیکن میں نہیں تھی۔ میرے دل میں اس وقت کوئی جذبات نہیں تھے، اگر کچھ تھا تو وہ خوف تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، میرا دل بری طرح کانپا تھا۔ کمرے کے دروازے پہ کنڈی لگی تو میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا میں پہلے نفل پڑھنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے شادی شدہ زندگی کا آغاز نوافل سے کیا جائے تو رشتے میں برکت ہوتی ہے، تم ریلیکس ہو کے بیٹھو۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلا گیا، وضو کر کے آیا، پھر نوافل پڑھے، دعا مانگتا رہا، پھر جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے میرے چہرے کے قریب جھولتی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹا اور کچھ پڑھنے لگا۔ میں کچھ متعجب سی ہوئی، پھر اس نے میری وہ لٹ چھوڑ دی۔ میں نے کہا آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ پتہ نہیں اس نے میرے بالوں پہ کیا پڑھا اور مجھ پہ پھونکا۔ کہنے لگا منتر پڑھ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا منتر؟ کیا مطلب؟ میں بری طرح گھبرائی۔ کہنے لگا وہ ایک عمل سے محبوب آپ کے قدموں میں، آزمائش شرط ہے، عامل بنگالی کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم نے دیواروں پہ لکھے اشتہار کبھی نہیں پڑھے؟ میں اس کی بات سن کے بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو بھائی، یوں تو تم میرے قابو آنے والی نہیں ہو، اس لیے مجھے کچھ جنتر منتر عامل بنگالی سے سیکھنے پڑے تاکہ تم پہ قابو پا سکوں۔ اب تم کبھی بھی میرے سامنے سر نہیں اٹھا پاؤ گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پڑھا لکھا شخص جو نفسیاتی ڈاکٹر تھا، وہ عاملوں کے پاس جاتا تھا اور مجھ پہ الٹے سیدھے عمل کروا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کے میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی باتیں سن کے مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا شخص تھا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا کیا ہوا، اٹھ کیوں گئی؟ ارے بیٹھو۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے دوبارہ بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگا میرے حکم کے بغیر اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم پابند ہو چکی ہو۔ میں نے کہا آپ کالا جادو کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جو کچھ میں ابھی تک تم سے کہہ رہا تھا سب جھوٹ تھا، بس یوں ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا تاکہ تمہارے چہرے پہ جو خوف تھا وہ ختم کر سکوں، تمہارا دھیان بٹا سکوں۔ ایسا کچھ نہیں آتا مجھے، بلکہ یہ ایک سنت عمل ہے، ہم اپنی زندگی کی ابتدا ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے کریں گے تو ہم پہ شیطان حاوی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا
پھر برجستہ میری طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا اس انگلی میں انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ اسے میرے لیے خالی کیوں نہیں چھوڑا؟ میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ انگوٹھی فیروز نے مجھے منہ دکھائی پہ پہنائی تھی اور میں نے ابھی تک پہن رکھی تھی، اتاری نہیں تھی۔ اب وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا، لیکن انگوٹھی اتارنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں انگوٹھی نہیں اتار رہی تو میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑا اور میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی۔ کہنے لگا آئندہ یہ انگوٹھی مجھے تمہارے ہاتھ میں نظر نہ آئے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی اور دوسری جیب میں سے انگوٹھی نکال کے مجھے پہنا دی۔ میں نے اسے کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن اس کا لہجہ مجھے بہت کچھ بتا گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا میرے خیال سے اب تم کچھ بہتر لگ رہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص ہے کیا چیز۔ وہ کہنے لگا جب پہلی بار تم میرے کلینک میں آئی تھی میں تبھی تمہارا کیس سمجھ گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم خود سے کچھ کہو۔ میں جانتا تھا کہ تم گناہ سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہو، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ پہلی بار تمہارے چہرے پہ چھائی بدحواسی دیکھ کر میں تمہیں پڑھ چکا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ تم پہلی لڑکی تھی جس کا نام میں بھول نہیں پایا۔ کیوں یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ دوسری بار جب تم آئیں تو مجھے تمہارا چہرہ، تمہارا نام ابھی تک یاد تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارے بارے میں بہت سوچا، اور یہ بھی سوچا کہ میں کیوں تم میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یاد ہے جب میں نے تمہیں فولڈنگ بیڈ پہ لٹایا تھا، تم سے کہا تھا کہ آنکھیں بند کرو، تمہارے سامنے سمندر ہے وغیرہ وغیرہ، تو تم اپنی کیفیت بتا رہی تھیں اور میں تمہارے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس میں کھو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی تم نے فیروز کا نام لیا کہ تم اس کے قریب جا رہی ہو، بے ساختہ میں نے بلب آن کر دیا تھا اور تم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ سن نہیں سکا کہ تم فیروز کے قریب جاؤ اور اس کے سینے سے لگ جاؤ۔ تب بڑی زور کا جھٹکا مجھے بھی لگا تھا۔ تم جا چکی تھی لیکن میں بے چین ہو چکا تھا۔ تم میرے لیے عام پیشنٹ نہیں رہی بلکہ بہت خاص ہو گئی تھی۔ ابھیا میں نے تم سے محبت کی ہے اور پھر شادی، اور میں چاہوں گا کہ فیروز کی کوئی نشانی مجھے تم میں نظر نہ آئے۔ اس کی دی ہوئی کوئی چیز میں تمہیں پہنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم اس معاملے میں مجھے روایتی مرد سمجھ سکتی ہو۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ میری انگلی میں انگوٹھی کس کی دی ہوئی تھی، اور وہ اس وقت کافی سنجیدہ تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کس امتحان میں ڈال رہا تھا۔ مجھے کرنٹ سا لگا تھا جب اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن کر نہیں پائی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کہنے لگا آئی لو یو ابیہا۔ بڑا مخمور لہجہ تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اب اس کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہا تھا میرے اندر کسی جنون نے جنم نہیں لیا۔ اس نے اس رشتے کی پاکیزگی بتائی تھی۔ میرے جذبات کو بھڑکانے والے کسی جملوں کو استعمال نہیں کیا تھا، کوئی فحش جملوں کا تبادلہ نہیں کیا تھا کہ میرے اندر سوئے ہوئے جذبات کو آگ لگتی۔ میں اس کے پہلو کے ساتھ لگ کے سو چکی تھی۔ ابھی ٹھیک سے صبح نہیں ہوئی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا اور میں اپنے دل کو ٹٹول رہی تھی۔ اس میں اور فیروز میں موازنہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا فیروز سے طلاق میں صرف میرا قصور تھا؟ شاید نہیں۔ میں شدید الجھن کا شکار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ مزید الجھتی وہ اٹھ گیا۔ اسے جاگتا دیکھ کے میں کچھ گھبرائی، کیونکہ اسے میری سوچ پڑھنے کا فن آتا تھا۔ نیند سے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اتنی جلدی کیوں جاگ گئی؟ میں نے کہا بس نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا پھر ایسے کرو تہجد پڑھ لو، ابھی فجر میں ٹائم ہے۔ یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل چکا تھا۔ میں اٹھ کے واش روم میں گئی، نہا کے باہر آئی، نماز پڑھی۔ وہ بھی تب تک اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔
نماز اس نے بھی پڑھی، پھر وہ کلام پاک پڑھنے لگا۔ اس کی قرأت بہت اچھی تھی، اس کی آواز دل کو چھوتی تھی، بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہا تھا اور میں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ دور دور فجر کی اذان سن کے اس نے کلام پاک بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا میں مسجد جا رہا ہوں۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے سو چکی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ 9 بجے کھلی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے برابر میں لیٹا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نروس سی ہوئی۔ کہنے لگا اگر نیند پوری ہو گئی تو ناشتہ کر لیں، باہر چلیں اماں کے پاس۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر تیار ہو کے اسی کی ہمراہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس اس وقت ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی ابھی ہاں بیٹا مجھے پتا نہیں تھا تمہیں ناشتے میں کیا پسند ہے، میں نے اس لیے آملیٹ اور بیکری کا کچھ سامان رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ بہت ہے۔ میں بیٹھ گئی، وہ میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اماں آپ بھی نا، میری بیوی کا پہلا ناشتہ ہے سسرال میں، آپ کو چاہیے تھا دیسی گھی کا حلوہ بناتی جیسے میری دادی نے آپ کو کھلایا تھا، یہ کیسا ناشتہ آپ نے رکھ دیا؟ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگا دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، تکلف کرو گی تو بھوکی خود ہی رہو گی، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے پلیٹ رکھ چکا تھا۔ اس نے پلیٹ میں آملیٹ ڈالا، پھر بریڈ رکھ دی۔ کہنے لگا چلو شروع ہو جاؤ۔ میری ساس سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی اسے بہت فضول بولنے کی عادت ہے، اس لیے اس کی باتوں کا برا مت بنانا۔ وہ کہنے لگا یہ اچھی طرح سے جانتی ہے میں کتنا فضول انسان ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک سلائس کھایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں بے تکلف نہیں ہو پا رہی تھی۔ رات کو ولیمہ تھا اور وہ اس نے ایک ہال میں کیا تھا۔ اس کی ہمراہی میں ہی میں اسٹیج پر بیٹھی تھی اور مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے تمسخر کر رہے ہیں۔ میرے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب میری سوچ کو پڑھ چکے ہیں، سب میرے ماضی سے واقف ہیں۔ جو بھی مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس کی نظریں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی تو اسی محلے میں رہتی تھی، اس نے تو ماسی کی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کرنے میں شرم محسوس نہیں کی تھی۔ مجھ پہ بدحواسی سی چھانے لگی۔ میں نے بڑے دھیمے لہجے میں مجتبیٰ کو پکارا۔ وہ اس وقت ملیحہ کے شوہر سے باتوں میں مصروف تھا۔ کہنے لگا ہاں بولو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میرے صوفے پہ رکھا ہاتھ وہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ پھر کہنے لگا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب محرم پاس ہو تو پھر عورت کو خوف نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا بھی۔ جب تک وہ میرے پاس بیٹھا رہا میرا ہاتھ اس نے نہیں چھوڑا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کا ہجوم بڑھ رہا تھا میری بدحواسی بھی بڑھ رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ فنکشن ختم ہوا۔ گھر آ کے جب میں کمرے میں آئی تو اپنے زیورات اتار کے سامنے ڈریسنگ پہ پھینکے۔ مجھے ہر چیز بری لگ رہی تھی، زہر لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے میں کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے سادہ سے حلیے میں دیکھا۔ اس نے جب میری جیولری کو ڈریسنگ پہ بکھرا دیکھا اور مجھے بیڈ پہ بدحواسی سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے اس نے میری جیولری سنبھالی، پھر میرے کپڑے ہینگر میں لٹکا کے الماری میں رکھ دیے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا بڑی بے ترتیب ہو تم، ٹھیک ہے تمہیں چینج کرنا تھا تو چیزیں تو وہاں رکھتی جہاں ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے دور رہیے گا۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم سونا چاہتی ہو اوکے لیٹ جاؤ سو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اپنی جگہ لیٹ گیا اور میں اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں عام عورتوں کی طرح سب کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میرے اندر ابھی بھی کہیں وہ خوف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شادی کا فیصلہ کر کے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بیڈ پہ لیٹ گئی، سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگلے روز کہنے لگا تیار ہو جاؤ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا کیوں کیا ہوا، کیوں نہیں جانا؟ جانا تو پڑے گا، میں تمہیں 4 دیواری میں قید کر کے کبھی نہیں رکھوں گا۔
میں نے کہا مجھے پتا تھا آپ مجھ پہ تجربے کریں گے، آپ کو مجھے اس حالت میں دیکھ کے مزہ آتا ہے، آپ کے لیے میں ایک کیس جو ہوں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے سب کے سامنے لے جا کر، اور پھر آپ میرا تماشا دیکھیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم زیادہ سوچ رہی ہو، دنیا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں آپ سے پہلے کہہ چکی ہوں مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ الماری کے پاس آیا، میرا ایک سوٹ نکالا، پھر کہنے لگا ہم ڈنر باہر کریں گے، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا نہیں آ رہی، تیار ہو جاؤ، میں آج تمہیں ہر حال میں باہر لے کے جاؤں گا، اور اگر تم تیار نہیں ہوگی تو میں خود تمہیں تیار کروں گا۔ اس بار اس کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا میں نے کپڑے تبدیل کیے لیکن میک اپ نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو مجھے کہنے لگا چلو میرے ساتھ، میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں پہچانتا ہے، کون کیا کہتا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے آیا۔ ڈرائیونگ بھی بڑی خاموشی سے اس نے کی۔ پھر وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، کہنے لگا یہاں بیٹھو میرے ساتھ، کھانا کھاؤ، اگر کوئی تمہیں دیکھ کے کچھ کہے گا تو میں اس کا منہ توڑوں گا۔ تم ایک عام سی لڑکی ہو، کچھ نہیں ہے تمہیں۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت کچھ کرتی ہیں اور پھر بڑے آرام سے زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ تمہاری طرح لوگوں سے ڈرتی نہیں ہے، خوف نہیں کھاتی۔ تمہیں تمہارے شوہر نے شادی کی رات کو چھوا تھا اور بعد میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو بہتر ہے کہ خود کو نارمل رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے مینیو کارڈ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا تم آرڈر کرو گی۔ میں نے کھانا آرڈر کیا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا، اس بار میں نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ واپسی پہ وہ مجھ سے کافی خوشگوار موڈ میں باتیں کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ میں بھی نارمل ہونے لگی، لیکن ایک بار میں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ اپنے لیے چیزیں پسند کرتے کرتے میں کچھ آگے نکل گئی۔ شاپ وہی تھی لیکن وہ شاید اپنی شرٹس دیکھ رہا تھا، میں اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے میری زیادہ شاپنگ نہیں کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے پہن لو۔ تبھی میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو ایک بار مجھے فلیٹ پہ لے کے گیا تھا۔ آج اس کے ساتھ 2-3 مرد اور تھے۔ مجھے دیکھ کے پہلے تو وہ گھبرایا، پھر اپنے ساتھی لڑکوں سے نہ جانے کیا کہنے لگا۔ اس کے دوست اسے کہنے لگے ہمیں اس لڑکی سے ملوا دو۔ میں گھبرا گئی، دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن مجتبیٰ وہاں کہیں نہیں تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی، شاید وہ نکل کے کسی دوسری شاپ میں جا چکا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا بڑی گرمی ہے تمہارے اندر، تم نے میرے دوست کو چیخنے پہ مجبور کر دیا۔ ایسی سرپھری لڑکیاں کسی ایک سے مطمئن تھوڑی ہوتی ہیں۔ ایسا کرو اپنی قیمت بتاؤ، آج ہم 4 مل کے تمہیں مطمئن کریں گے۔ 2 لڑکے اور میرے پاس آ گئے۔ میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس شاپ سے باہر آئی۔ وہ کہنے لگے اوہ میڈم کہاں جا رہی ہو، آؤ نا، بات کرو، سودے بازی کرو۔ دیکھو تمہیں مطمئن ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو تم اپنے پاگل پنے میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھو گی۔ ایک لڑکا میرے برابر میں چلنے لگا، کہنے لگا اچھا دیکھو 4 نہیں تو تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ میں نے کہا شٹ اپ۔ میں ادھر ادھر مجتبیٰ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ پتہ نہیں کہاں سے مجتبیٰ باہر آیا، شاید میرا لہجہ کافی بلند تھا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں مجھے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکا کہنے لگا اے زیادہ شریف بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ اس کے باقی دوست بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجتبیٰ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ لڑکا طنزیہ مسکرایا، پھر ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا شوہر اور اس جیسی لڑکی کا، تم جانتے ہو یہ کیسی لڑکی ہے؟ مجتبیٰ کہنے لگا ہاں یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور جب تم جیسے لوگ اتنا کچھ کر کے شادی کر سکتے ہو، بیوی رکھ سکتے ہو، تو اس کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہے تمہارا جو اس جیسی کال گرل کو تم نے بیوی بنا لیا۔ وہ کہنے لگا جب بہت سی لڑکیاں تم جیسے کال بوائز کو شوہر بنا سکتی ہیں اور تم جیسوں کو جھیل رہی ہیں،
تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ شریف ہیں؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی نے بھی کبھی میرا بستر گرم کیا ہو. کسی دن ملوانا مجھے اپنی بیوی سے. یہ سن کے اس نے مجتبیٰ کا گریبان پکڑ لیا. وہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا. میری بیوی بہت شریف ہے. مجتبیٰ نے بھی اس کا گریبان پکڑ لیا. کہنے لگا کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں کیا پتا تمہاری بیوی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ میں نے تو کلام پاک میں پڑھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوتی ہیں، پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں. جب تم خود غلیظ ہو تو یہ امید کیوں رکھتے ہو کہ بیوی تمہاری پاک دامن ہوگی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے ماضی سے واقف نہیں ہوگے. اب اپنی بیوی کے ماضی کو کھنگال کے دیکھنا، بڑی لمبی فہرست ملے گی تمہیں. وہ کہنے لگا شٹ اپ. مجتبیٰ کہنے لگا یو شٹ اپ. دوبارہ بیچ بازار میں اگر میری بیوی کے سامنے ایک لفظ بھی کہا تو تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. آئندہ زبان سنبھال کے رکھنا. یہ کہہ کے اس نے اس نوجوان کو پیچھے دھکا دیا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے. اور میں رو رہی تھی. گاڑی میں بیٹھتے ہی میرے رونے میں تیزی آئی. وہ ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا. میں نے کہا میں اسی لیے باہر نہیں آتی. آئندہ مجھے باہر جانے کے لیے مت کہنا. پتہ نہیں میں نے تم سے شادی کیوں کر لی. وہ کہنے لگا بزدلوں کی طرح گھر پہ بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہوتا ہے. آئندہ کوئی تمہیں دیکھے گا تو نظریں چرا کے چلا جائے گا. میں نے کہا میں آئندہ باہر نکلوں گی ہی نہیں. وہ کہنے لگا میں دیکھوں گا کیسے نہیں نکلتی. پتہ نہیں کیسا شخص تھا، زبردستی مجھے باہر لے کے جاتا تھا. میرے انکار کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس رات میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹنے لگی تو کہنے لگا اب یہ کیا تماشا ہے؟ اب بیہا ادھر آؤ، ادھر آ کے لیٹو. اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. میاں بیوی کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے رشتے ہوتے ہیں. ادھر آؤ، میرے ساتھ آ کے لیٹو. میں نے کہا میں نہیں لیٹنا چاہتی، مجھے نہیں لگتا میں اپنے ماضی سے نکل پاؤں گی. وہ کہنے لگا ہاں ایسے سوچتی رہو گی تو نہیں نکل پاؤ گی، لیکن اسے بھول جاؤ گی تو نکل جاؤ گی جیسے پہلے نکلی تھی. وہ بھی شاید غصے میں تھا، اس لیے اس نے زیادہ مجھے بلانے کی کوشش نہیں کی. جب میں اٹھی تو تب تک وہ اپنے کلینک جا چکا تھا. شام کو جب واپس آیا تو میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی. کھانا بڑی خاموشی سے ہم دونوں نے کھایا تھا. میں رات کو کافی دیر بس باہر لاؤنج میں بیٹھی رہی، اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی رہی. جب نیند آنکھوں میں بھرنے لگی تو کمرے میں گئی. وہ جاگ رہا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے کہا تو سو جاؤ. کہنے لگا تمہارے ساتھ سونا ہے، جلدی آؤ. میں نے کہا میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے. وہ کہنے لگا لیکن میرا تو موڈ ہے، اور میرا موڈ تمہارے موڈ کا محتاج تھوڑی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا تکیہ اٹھاتی اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے اپنی جانب کھینچا. میں نے کہا مجتبیٰ پلیز. وہ کہنے لگا ابھی ہاں پلیز. وہ میرے ہی انداز میں بول رہا تھا. میں نے کہا مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی ہاں پلیز مجھے تنگ مت کرو. یہ کہہ کے وہ میرے قریب آ گیا. میں نے کہا مجتبیٰ پیچھے ہٹو. وہ کہنے لگا ابھی ہاں قریب آؤ. یہ کہتے ہوئے وہ میرے بالکل قریب آ گیا. کہنے لگا دور مت رہا کرو، اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے. کہنے لگا تو میں بنا دیتا ہوں. مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا. پھر کہنے لگا جب تمہارا موڈ ہو تو میرا وعدہ ہے میرا موڈ نہیں بھی ہوگا تو بھی میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا، بس تم ایک بار کہہ دینا. میں نے کہا نہیں میں نہیں کہوں گی، ورنہ تم ویسے ہی مجھ پہ شک کرو گے جیسے فیروز. یہ کہتے ہوئے میں ایک دم رکی تھی. وہ کہنے لگا مجھے اس نام سے چڑ ہے، تم بس میرا نام لیا کرو، اور میں مجتبیٰ ہوں. اور عورت کو پورا حق ہے اپنی خواہش کے اظہار کرنے کا جیسے مرد کو ہے. مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے بولو گی. وہ واقعی عام مردوں جیسا نہیں تھا، وہ بہت اچھا تھا. بہت کم وقت لگا تھا اسے میرے دل میں اپنا مقام بنانے میں، اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک بہت اچھا انسان دیا ہے. میرا ایک بیٹا بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے.